اسی طرح چلے گا. کوئی وفاق وہاں تبدیلی نہیں لانے جا رہا, کوئی گورنر راج نہیں آ رہا. وفاق بھی سیاست اور میڈیا کھیل رہا ہے, اور ہمارے بھی کچھ لوگ وہاں ان کو جواب دے رہے ہیں. اسی طرح سندھ کی پالیسی چلے گی. کوئی وہاں نہ گورنر راج آ رہا ہے, نہ کوئی وہاں 140 جو ہے 140 کیا وہ آرٹیکل ہے وہ بھی کوئی نہیں لگ رہا. اور اسی طرح سندھ کی حکومت بھی چلے گی اور مرکزی حکومت بھی چلے گی. نہیں تو سندھ کے جو مسائل ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ حکومت الگ ہی بالکل خود سے کرنے کی مجاز ہے, وہ کر سکتی ہے, وفاق کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وفاق ڈائریکشنز نہیں دے سکتا. وفاق ڈائریکشنز دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پر حملہ ہو گیا. دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مل کر چلیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نئی مداخلت کرنی چاہیے تو یہ کوئی ان کے لیے اچھا آسان کام نہیں ہے, عزت کا کام نہیں ہے. ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ باہر کے NDMA اور رینجرز اور دوسری قوتیں FWO وہ جا کے وہاں نالے صاف کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے بھی اور خود اداروں کے لیے بھی. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیا ضرورت پڑی ہے تیسرے کے کام میں جا کے پھڈا ڈالنے کی؟ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے NDMA کو کیوں سر ڈائریکشن دی کہ آپ جائیں, وہاں ہو نہیں رہے, نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے NDMA کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. NDMA وہاں سیلاب کی صورتحال اتنی خراب تھی. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو NDMA نے بہت بڑا کام کیا کرونا میں, بہت بڑا کام کیا ٹیڈی دل میں, بہت بڑا کام کیا انہوں نے سیلابوں میں, اور وہاں ان کی ڈیوٹی پرائم منسٹر نے لگائی ہے, اس لیے انہیں جانا پڑا. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھی نہ ہو, یہ نہ آئیں تو وہ نہ جائیں. جی کیا ضرورت پڑی ہے یہی گالیاں کھائیں سندھ کی حکومت, لوگ ان کو تانا کریں, لوگ ان سے پوچھیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. خام خواہ ان کو ایک تو ان کا کام کیا جائے, ان کا ہاتھ بٹایا جائے, اور دوسرا ان سے باتیں سنی جائے. لیکن شیخ صاحب اب تو PTI سے بھی تو مانگا جائے گا نا, وہاں کے عوام نے PTI کو بھی تو چنا ہے, وہاں بڑا ایک مینڈیٹ ملا ہے آپ لوگوں کو PTI کو, وہاں پہ جواب تو مانگا جائے گا PTI سے بھی. وہ لوگ جواب دے رہے ہیں, کیا کریں, کام تو صوبائی حکومتوں کا ہے نا. آئینی طور پر 18ویں ترمیم کے بعد کام تو صوبائی حکومتوں کا ہے, کام صوبائی حکومتوں کا, اور صوبائی حکومتوں نے اس کو دیکھنا ہے. صوبائی حکومتوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. لیکن وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں بہت سارے کام جلدی میں کیے گئے, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہے تو صحیح ہے, پارٹیاں تیار ہوں گی تو ہوگا نا. جب پارٹیاں ہی تیار نہیں ہوں گی تو یہ کوئی جمہوری مسئلہ ہے, اس میں جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگا, اور آئینی ترمیم کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت. صحیح. شیخ صاحب 9 ستمبر کو زرداری صاحب پر فرد جرم لگے گی, نواز شریف کی ضمانت پر بھی اب کل عدالت نے سوال اٹھائے, شہباز شریف صاحب پر 7 ارب منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ پر, سلمان صاحب پر ریفرنس دائر جو ہے نا وہ کر دیے گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو کیسز ہیں شیخ صاحب اب یہ فیصلوں کی جانب بڑھ رہے ہیں, یا پھر ایسے ہی آنا جانا عدالتوں میں لگا رہے گا, پھر ضمانتیں ہو جائیں گی؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی کہ فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے اب؟ میں کہہ چکا ہوں یہ 4 مہینوں میں فیصلے ہوں گے, اور یہ سال جو ہے فیصلوں کا سال ہے. اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ٹارزن جو ہے وہ دونوں طرف پھیرے گا, اور نیب جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی, متحرک ہوگی, اور نیب متحرک ہے, اور لوگوں پہ فرد جرم لگ رہی ہے. فرد جرم سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک تو دیکھیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے سٹک لے کر, اور مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جب وہ کورٹ میں ہوتے ہیں تو سٹک ان کے پاس ہو جاتی ہے اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. اور جب مال بنانے کی باری آتی ہے تو کوئی رعایت نہیں برتے. ایک دہی بھلے والے کے پاس, چاٹ والے کے پاس, اور مرچ مسالے والے کے پاس ارب روپے کی ٹرانزیکشن نکلتی ہے. سو میرا تو خیال ہے کہ اگر اب بھی ان کے فیصلے نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ شیخ صاحب نیب قوانین میں ترمیم پس ظاہر ہے اگر تبدیلی اپوزیشن چاہتی ہے تو خوش حکومت بھی نہیں ہے, تو ترمیم میں قانون سازی میں رکاوٹ کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے کسی میں قانون سازی کرنی ہے, ترمیم کرنی ہے, نہ ساری باتیں حکومت کی مانی جا سکتی ہیں نہ اپوزیشن کی مانی جا سکتی ہیں. تو کوئی بیچ کا راستہ ہے, اپوزیشن آپ کی ماننے کو تیار نہیں ہے, حکومت اپوزیشن کی ماننے کو تیار نہیں, تو پھر نیب کا قانون تو ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا, کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو NRO نہیں دے گا, ان کو کسی قیمت پہ نہیں دے گا. NRO مانگا کس نے شیخ صاحب؟ یہی تو اپوزیشن کہتی ہے. کس نے نہیں مانگا ہوا, یہ ظاہر ہے انہوں نے ٹی وی پہ آ کر تو نہیں مانگنا نا.
किसी ने पूछा मरियम से इतने महीने किस बात के लिए चुप थी आप? कोई तो वजह होगी जो 1 साल से आप चुप हैं। ये आप उनसे पूछें ना कि भाई क्यों 1 साल तक चुप रहीं। कोई जिस तरह आप बाहर आई हैं, जिस तरह आपने उस दिन पथराव किया है नैब के दफ्तर पे और अदालत पे, तो आप 1 साल से क्यों चुप थी? इसलिए कि बाहर जाने का कोई रास्ता बन जाए। नहीं बन सका तो अब जोड़ो कराटे हैं, नहीं बन सकेगा तो पीपल्स पार्टी अब इंतहा पसंदी की बातें करेगी। और एनआरओ कोई उन्होंने टीवी पे आके तो नहीं मांगना ना, ज़ाहिर है बीच में लोग होते हैं जो एनआरओ की बातें कर रहे होते हैं। शेख साहब, मरियम नवाज की पेशी पर जो कुछ हुआ, आप समझते हैं नून लीग को इससे फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने चचा के लिए गड़ा खोदा है और अब उसने अपने कज़न के लिए सियासी तौर पे गड़ा खोदा है। और उसने जो जिस तरह मीडिया ने आपने लाहौर से आटे के थैलों, क्या होते हैं, थैलों में पत्थर दिखाए हैं, हाँ। पॉलीथीन के थैलों में जिस तरह पत्थर दिखाए हैं, वो तो मेरा मतलब है सारे मीडिया ने दिखाया कि ये पत्थर ला के हमलावर हुए हैं, उनकी जग साई हुई उनकी। मैं समझता हूँ 1 दिन की वीडियो कवरेज और 1 दिन की मीडिया कवरेज में उन्होंने सारा कुछ तबाह कर लिया अपनी सियासत का। शहबाज शरीफ साहब का उस दिन उनकी, क्या आपका ख्याल है कि अब नैब उनको फूल निशावर करेगी? हाँ, बिल्कुल नैब उन पे फूल निशावर करेगी। ज़ाहिर है नैब भी तो फिर अपने कानूनी मामलात को देखेगी कि किस तरह हैंडल करना है। एक तरफ नून लीग कह रही है कि मरियम नवाज को जो है ना वो कत्ल करने की एक साजिश थी, उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। अगर सीरियस इतनी ज़्यादा सिचुएशन इतनी ज़्यादा संजीदा थी, फिर तो चचा को अपनी भतीजी के साथ बैठना चाहिए था। उस दिन भी एक बयानी में फ़र्क नज़र नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने ना बैठ के वाज़ेह पैगाम दिया कि जो कुछ मरियम ने किया मैं उसके साथ नहीं हूँ। वीडियो लोगों के पास, मैसेजेस उन लोगों के पास जो गाड़ी में थे वो उनके पास हैं कि शहबाज शरीफ उनको सारे रास्ते में रोकते रहे कि मत करो मत करो, लेकिन वो बज़िद थी और उन्होंने जो करना था। आज नवाज शरीफ जहां पहुंचाया है वो मरियम ने पहुंचाया है, वरना नवाज शरीफ शायद अपना टाइम पूरा करता। उन्होंने पीएम हाउस बैठ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नवाज शरीफ का हुकूमत करना मुश्किल था, और एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुस्तकबिल के लिए भी मरियम की मौजूदगी में नवाज शरीफ की पार्टी से और पीपल्स पार्टी से मैं नहीं समझता कि अदारे किसी तौर पर खुश होंगे और अदारों की ये राय होगी कि ये इस काबिल हैं कि ये हुकूमत करें। उनके लिए यही बेहतर है कि वो कानून का मुकाबला करें, वो कानून के दायरे में आएँ और कानून के शिकंजे में इंसाफ पे मबनी उनके साथ केसेस के फैसले हों। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन की मतवक्के एपीसी, पहले तो ज़रा ये बता दें कि आपको लग रहा है कि एपीसी होगी भी या नहीं? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि मुहर्रम होगा, एपीसी नहीं होगी ईद के बाद। मैं तो कह के थक गया। मैंने तो चिल्ला कर कहा कि ईद के बाद मुहर्रम होगा, एपीसी नहीं होगी, और नहीं होगी। ये आपस में लड़ेंगे और ये आपस में कोशिश के बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करने की कोई चाल जो है इस दफ़ा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो कमिटमेंट चाहता है, जो हार्ड लाइन वो लेना चाहता है, वो दोनों पार्टियां करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। बल्कि वो तो अमली तौर पर ये कहते हैं कि हम इमरान खान को 5 साल देने के लिए तैयार हैं। नैब का दायरा खत्म कर दो बस। लेकिन इनके लीडर जो नैबज़दा हैं उनसे, नवाज शरीफ साहब से दोनों ने बड़ा एक दूसरे को ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जो मीडिया में खबरें रिपोर्ट्स हो रही है, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी बातें पहले भी हुई थी। पहली दफ़ा मौलवी को इस्तेमाल हुआ और दुनिया में मैंने हमेशा देखा है कि मौलवी सियासतदानों के जलसे में तकरीरें करते हैं। ये पहली दफ़ा फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद का बेटा इस्तेमाल हुआ कि सियासतदानों ने मौलवी के जलसे में जाके धरने में तकरीरें की और उसका सवा सत्यानाश कर दिया। सही। अच्छा, जो बिलावल भुट्टो ने कल बात की शेख साहब कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि लाइन में आकर लग जाओ, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? किस तरफ इशारा किया बिलावल ने? पता नहीं। मैं तो इस काबिल नहीं समझता कि पंजाब में उनका कोई रोल नहीं है, सिंध में उनकी हुकूमत को कोई नहीं गिराने जा रहा, और किसी कीमत पर वो ये नहीं चाहेंगे कि सिंध की हुकूमत गिरे। हाँ। हमारे पास 18वीं तरमीम में तरमीम करने की कि वोट ही नहीं है, तो हम क्यों उनको कहेंगे कि 18वीं तरमीम? मेरा मतलब है हम इतने बेवकूफ़, उसने अपने जैसा समझा हुआ है हमें, उसने अपने जैसा अक्लमंद समझा हुआ है हमें कि हमारे पास वोट ही नहीं है तो हम तरमीम के ख़िलाफ़ जो अमेंडमेंट लेके आ जाएंगे।
سو جو کچھ اس نے کہا ویسے ہی ان کے پاس کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں. اندر سے بات یہی ہے کہ ہماری جان چھوڑو اللہ کے واسطے. شیخ صاحب، وزیر اعظم صاحب میرٹ پر، شفافیت پر بڑا یقین رکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن سرکاری اداروں اور کمپنیوں کے سربراہان کی تعیناتی کا اختیار آپ کو پتہ ہے یہ وفاقی کابینہ کرتی تھی. اگر کوئی کسی شخص کو آپ نے لگانا ہے، وہ اہل ہے نااہل ہے، کابینہ میں ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. لیکن کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی خبر کی، آپ بھی یہ بتا دیں کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، ہونے جا رہا ہے، کہ اب یہ جو فیصلے ہیں اگر آپ نے کسی ادارے کا، کمپنی کا سربراہ مقرر کرنا ہے تو اب اس کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی بجائے جو متعلقہ وزیر ہوگا، سیکرٹری ہوگا اور وزیر اعظم، یہ 3 شخصیات مل کر کریں گی. تو شیخ صاحب، آپ بھی سمجھتے کہ اس سے آپ میرٹ پر، شفافیت پر کمپرومائز ہوگا اور من پسند افراد کو نوازنے کا موقع مل جائے گا؟ دیکھیں، ویسے تو پرائم منسٹر کیا کرتے تھے جب سے ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا کہ گورنمنٹ مینز کیبنٹ. ہاں، جس دن سے یہ ڈیسیژن آیا اس دن سے کیبنٹ کی جو کام ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، کیبنٹ کا مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس دن سے کیبنٹ کے لیے زیادہ مشکلیں ہیں. ابھی بھی جس بندے کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے وہ کیبنٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی. وہ پہلے وہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی، پھر وہ اسمبلی جو ہے وہ کیبنٹ میں آئے گی، پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا ہونا. پارکو کے ایم ڈی اسد خان کی بات کر رہے ہیں نا آپ، جس کو ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب کافی سپورٹ. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جس کا بھی ہے میں اس کی ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو تنقید کی پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں سعودی عرب پر، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرد مہری شروع ہو گئی، پھر آرمی چیف صاحب گئے، ڈی جی آئی ایس آئی گئے وہاں پر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے، خلیج کم ہوگی یا ختم ہو جائے گی؟ کوئی خلیج نہیں ہوگی، آگے سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے اور پاکستان مزید اہم دفاعی معاہدے سعودی عرب کے ساتھ کرے گا. اور سعودی عرب ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یک جان دو قلب ہیں اور سعودی عرب کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے اور وہ خادمین حرمین شریفین ہمارے لیے بہت عزت، بہت حرمت اور بہت ہی قابل قدر مقام رکھتے ہیں. اس لیے پاک فوج نے جو تھوڑی بہت کسر تھی بھی تولا ماشا، وہ جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض نے جا کے وہ ٹھیک کر دی اور ٹھیک ہیں حالات. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ان کی ذاتی رائے سمجھی جائے یا یہ پارٹی کی پالیسی کی کہیں نہ کہیں؟ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیوں ہوا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، خود بھی کیسے ہو گیا یہ. ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. ML1 منصوبہ کتنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے بڑی نوکریاں ہوں گی. ذرا اس منصوبے کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل بتا دیں، کتنا زبردست منصوبہ ہے یہ مستقبل کے لیے؟ دیکھیں، 1861 کے بعد پہلی دفعہ ٹریک کو ہاتھ لگایا جانے لگا. 1861 کا پرانا ٹریک ہے. یہ لوگ سامان خریدتے رہے، اصل جو بیماری تھی وہ ٹریک تھی اور اس ٹریک کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے. اس ٹریک کی وجہ سے سارے ایکسیڈنٹ ہوئے. اب یہ ساری فینسنگ ہوگی، سارے کراسنگ ختم ہوں گے، نیا سگنل سسٹم ہوگا، نیا ٹریک ہوگا، نئے سرے سے 1871 کلومیٹر جو ہے نیا ٹریک ہوگا، 160 کی سپیڈ ہوگی اور 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اس معاہدے میں طے ہے کہ 90% جاب پاکستانیوں کے ہوں گے اور 10% چائنی انجینئر اور ٹیکنیکل لوگ آئیں گے. باقی ہماری لیبر اور ہمارے لوگ جو ہیں یہاں سے لیے جائیں گے. اور سیمنٹ، سریا، بریجز، انڈر وے، یہ ساری چیزیں بنے گی اور یہ ایک پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہوگا. اور اس سے پاکستان میں کراچی اور لاہور 8 گھنٹے ہو جائے گا اور اسی طرح پنڈی لاہور 2.5 گھنٹے ہو جائے گا. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کی ٹرین پہلی دفعہ ترقی کی دور میں قدم رکھے گی، کیونکہ جب 160 کی سپیڈ ہوگی تو کل 200 کی کرنے میں آسانی ہوگی. ورنہ اس پٹڑی کو ہم یہاں سے نیچے تو لے جا سکتے ہیں، اوپر نہیں لے جا سکتے. اس لیے پاکستان کی عمران خان کی موجودہ حکومت کا دور کا اگر سب سے بڑا کارنامہ ہے تو ML1 ہے.